تو استخارے کی نیت سے 2 رکعت نفل کی نیت بڑھنی چاہیے. اور جس طرح عام صورتیں پڑھی جاتی ہے نوافل میں، تو استخارے کی نماز میں بھی وہی صورتیں پڑھی جائے جو آپ متعین کریں، آپ کی مرضی ہے. نفل پڑھنے کے بعد آپ نے دعائے استخارہ جو حضور علیہ السلام سے منقول ہے وہ پڑھنی ضروری ہے، اور بہت ہی اہم دعا ہے. انسان اس پر غور کرے تو انسان کی بس کی بات نہیں ہے. اس میں جو الفاظ اور کلمات اور مفہوم لایا گیا ہے اور جو بندے کی دل کی ترجمانی کی گئی ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ پیغمبر اور رسول کے شایان نشانی ہے کہ وہ اس قدر بلیغ اور کامل اور جامع جملے لے آئے اسی دعا میں. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرزقني به. یہ دعائے استخارہ ہے جو حضور علیہ السلام سے منقول ہے. مفہوم اس کا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام رب العالمین کو اس کے کامل علم کا واسطہ دے کر اور کامل قدرت کا واسطہ دے کر اس سے خیر طلب کر رہے ہیں اور اپنی دل کی بات رکھ رہے ہیں کہ اے رب العالمین آپ ہی جانتے ہیں بہتر میرے حال کے بارے میں اور میرے مستقبل کے بارے میں نہیں جانتا کیا ہونے والا ہے. لہذا اگر جو میں کام یہ کر رہا ہوں اس میں میرے لیے بہتری ہو تو یہ میرے لیے آسان کر لے، اس کے راستے میرے لیے کھول دے، بند راستوں کو کھول دے اور آسانی سے مجھے اس تک پہنچا دے. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي. اور اگر آپ کے علم میں یہ کام جو میں کرنے والا ہوں شر ہی شر ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، فَاصْرِفْ عَنِّي، اس کام سے مجھے پھیر دے. فَاصْرِفْ عَنِّي، اس کام کو مجھ سے پھیر دے. وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اور مجھے اس کام سے پھیر. ہمارے درمیان جدائی ڈال دے، میرے لیے اس کے راستے بند کر لے. کتنی بڑی ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اگر اس کام میں میرے لیے اچھائی رکھی ہے تو اس تک پہنچنا میرے لیے آسان کر دے. خصوص رشتے ناتوں میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے، یا کہیں سفر کرنا ہوتا ہے یا کوئی کام اور تجارت کرنی ہوتی ہے تو اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کیا کرے اور کیا نہ کرے. تو یہ دعائے استخارہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہونی چاہیے. یہاں پر ایک جملہ ہے ان ھذا الامر خیر لی، اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہو. تو علماء فرماتے ہیں اگر یہ عربی کا امر میں ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہے، تو اگر آپ معنی اور مفہوم جانتے ہو تو امر سے آپ کی جو مراد ہے وہی ادھر رکھتے تو اچھی بات ہے. ان ھذا الامر کی جگہ پر ان ھذا السفر، اگر آپ کے سفر کا ارادہ ہو، اگر تجارت کا ارادہ ہو، ان ھذه التجارہ، اگر یہ تجارت میرے لیے بہتر ہو، اگر نکاح کا ارادہ ہو، رشتہ اور تعلق کا ارادہ ہو، ان ھذا النکاح وان ھذه العلاقہ، اس طرح کہہ سکتے ہو. تو اس طریقے پر آپ استخارہ مکمل طور پر کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے، تو انشاءاللہ امید ہے کامل کہ کسی نہ کسی طرف آپ کا تردد ختم ہو جائے گا، کسی طرف رجحان پیدا ہو جائے گا. بعض لوگوں نے یہ باتیں بھی گڑی ہے کہ رات کے وقت کیا جائے، سوتے وقت، اور پھر بات ہی نہ کی جائے کسی سے، بے بنیاد ہے، کوئی اثر اس کی نہیں. بہتر ہے رات کو یکسوئی کا موقع ہوتا ہے،
اگر اس موقع پر یہ دعا کی جائے اللہ کی طرف توجہ کر کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کی جائے اور پھر سویا جائے تو اچھی بات ہے. اور یہ بات بھی بے بنیاد ہے کہ خواب آئے گا اور خواب میں کوئی اشارہ ملے گا, کوئی خبر دینے والا آئے گا, نہیں, ضروری نہیں ہے, لازمی نہیں ہے, بے بنیاد. اس دعا کے بعد امید کی جاتی ہے کہ کوئی رجحان کسی نہ کسی طرف آپ کو مل جائے گا, میلان ہو جائے گا, 2 کاموں میں سے ایک کام پر آپ کو اطمینان ہو جائے گا. اگر ہو گیا بہت اچھی بات ہے, بس وہ کر گزرے اور اللہ پر توکل کرے. وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب آپ نے کام کا ارادہ کر لیا تو پھر اللہ پر توکل کر کے پیش قدمی کرو, آگے بڑھو, تکمیل تک پہنچاؤ. اگر پہلے دن نتیجہ نہ نکلا, رجحان نہیں بڑھا, دوسرے دن کرو, پھر بھی نہیں ہوا, تیسرے دن تک ہے, تیسرے دن بھی کرو. اگر ہو گیا کام تو اچھی بات ہے, ورنہ ایک روایت میں آتا ہے 7 دنوں تک کی جائے یہ دعائے استخارہ. اگر ایک بار بھی دعائے استخارہ کر لیا تو آپ نے استخارہ کر لیا, آپ نے سنت ادا کر دیا ہے. لازمی نہیں ہے آپ دوسری بار, تیسری بار اور 7ویں دن تک اس کو طول دے, لیکن بہتر ہے جلدی نہیں کرنی چاہیے. جلد باز انسان محروم ہو جاتا ہے. ہر کام میں مومن اللہ پر توکل کر کے اور صبر سے کام لیتا ہے. جب تک آپ مطمئن نہ ہو کام شروع نہ کریں, 7ویں دن تک ٹوٹ دیتے رہے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو کچھ مقرر کر دیا ہے پھر اس کو کر لو. لیکن اگر 7ویں دن تک بھی آپ کا کسی بھی طرف میلان نہیں بڑھا, رجحان پیدا نہیں ہوا, پھر غیبی نظام یہ ہے کہ پھر آپ کے لیے جو کام آپ کے لیے بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ خود راستے کھول دیں گے. پھر جب جو کام بھی ہو گیا وہ آپ کی بہترین ہوگا. آپ اس پر راضی ہو یا نہ ہو, دل مطمئن ہو یا نہ ہو, جو کام ہو گیا بس استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کے لیے اچائی ہی اچائی ہے, اس میں آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے. آپ کا دل تسلیم کرے یا نہ کرے